فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شاید وہ یہ بات بھی نظر انداز کر دے کہ اس کی سرکت سے میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں ہر بات سے واقف ہونے کے باوجود نیچے اترنے کا خطرہ مول لینے کے لیے مجبور تھا۔ یہودیوں کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری تھا۔ احمد رش کو اس لیے نیچے نہیں بھیجا جا سکتا تھا کہ اس کے اعصاب کم از کم میرے نزدیک ناقابل اعتبار تھے۔ اس کے علاوہ مجھے ان فلسطینیوں کی طرف سے بھی خطرہ لاحق تھا جنہیں میں نے دوسرے 2 مقامات پر متعین کیا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نیچے اترا ہوں۔ اگر اس دوران ان کے اور اسرائیلیوں کے درمیان کوئی تصادم ہو جاتا تو وہ بے دریغ فائرنگ کرتے اور مجھے فائرنگ بند ہونے تک کسی مناسب مقام پر پناہ گزین رہنا پڑتا، لیکن اس کا امکان بہت کم تھا اور اسلحہ بہرحال ہماری ضرورت تھا، جس کی خاطر میں تمام خطرات مول لینے پر مجبور تھا۔ میری دشواریوں میں پہاڑی کے پیچیدہ راستوں کی وجہ سے اور اضافہ ہو رہا تھا۔ کافی کوشش کے باوجود میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کس مقام پر پہنچنا ہے۔ اچانک میں نے کوئی آواز سنی اور میں بڑی پھرتی سے ایک چٹان سے چپک گیا۔ میری سماعت نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یقیناً وہ کوئی آواز تھی، کوئی انسانی آواز جسے قرہ سے مشابہ بھی قرار دیا جا سکتا تھا۔ کسی نے کچھ کہا تھا مگر الفاظ اور مفہوم میری سمجھ میں نہیں آ سکے تھے۔ میں سانس روک کے منتظر کھڑا رہا۔ احمد رش کا سائلنسر لگا ہوا اسمتھ اینڈرسن میرے ہاتھ میں تھا اور میں لمحاتی نوٹس پر فائر کرنے کو تیار تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہی آواز دوبارہ ابھری تھی۔ اس بار میں نے آواز صاف سنی تھی۔ میں یہاں ہوں، اس نے عبرانی میں کہا۔ آواز بہت نحیف تھی اور یقیناً زیادہ دور تک نہیں جا سکی ہوگی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں آ رہا ہوں، میں نے بھی عبرانی میں کہا مگر اپنی آواز زیادہ بلند نہیں ہونے دی۔ میں اب پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو گیا تھا۔ میں یہاں ہوں، نحیف آواز پھر ابھری۔ میں زخمی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی قسم کا جال نہیں ہے۔ وہ شخص واقعی زخمی معلوم ہوتا تھا۔ آواز سے کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین بھی کر لیا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ میں نے اپنی بات دہرائی اور رینگتا ہوا اس تنگ راستے میں داخل ہو گیا جس سے آواز آئی تھی۔ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ راستے کا اختتام جس مقام پر ہوا تھا وہی میری مطلوبہ جگہ تھی۔ یہاں ٹیلے اس ترتیب سے ابھرے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کر کسی کشتی کے بادبان کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ یہیں میری گولیوں کا شکار ہونے والے 3 افراد گرے تھے اور نئے چاند کی مدھم روشنی میں مجھے وہ نظر بھی آ گئے، لیکن ان میں سے ایک زندہ تھا اور مجھے دیکھ کر اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی AK-47 رائفل اس کے ہاتھ سے ٹنگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے صورتحال پر غور کیا۔ وہ .22 کی رینج سے باہر تھا۔ اگر میں اس پر گولی چلاتا تو ممکن ہے اس پر چلائی ہوئی گولی کارگر نہ ہوتی، لیکن اگر وہ جوابی فائرنگ کر بیٹھتا تو AK-47 کی آواز میلوں دور تک سنی جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس مقام پر ہلہ بول دیتے اور میرے لیے اپنی جان تک بچانا مشکل ہو جاتا۔ ایک فوقیت مجھے بہرحال حاصل تھی اور وہ یہ کہ میرے جسم پر فلسطینیوں کا مخصوص لباس نہیں تھا۔ میں نے پستول جیب میں ڈالا اور اٹھ کر تیزی سے زخمی کی طرف بڑھا۔ یہ وہی شخص تھا جو میری تیسری گولی کا شکار ہوا تھا۔ اگر گولی بالکل درست نشانے پر لگی ہوتی تو وہ آواز نکال کر اپنے ساتھیوں کو ہوشیار نہ کر سکا ہوتا۔ ابھی میں زخمی سے 20 فٹ کے فاصلے پر ہی تھا کہ اسے مجھ پر شبہ ہو گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے عبرانی میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے رائفل بھی سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ زخمی تھا۔ مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار کم کیے بغیر جیب سے پستول نکالا اور قبل اس کے کہ وہ اپنی رائفل سیدھی کر پاتا میرے پستول سے نکلی ہوئی گولی اسے چاٹ گئی۔ میں نے تیزی سے 3 AK-47 سمیٹی، ایمونیشن اٹھایا اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا۔ میرے پاس خاصا وزن ہو گیا تھا لیکن اس وزن کو لے کر اوپر تک پہنچنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ میری چھٹی حص نے کسی خطرے کا اعلان کیا۔ میں اپنی چھٹی حص کے اس سگنل کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خطرے کی نوعیت کیا ہے اور کس سمت سے خطرہ درپیش ہے۔ رک کر جائزہ لینے سے خطرات میں اضافہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں بڑی پھرتی سے ایک ٹیلے کی طرف جھپٹا۔ میرا بر وقت حرکت میں آنا اور برق رفتاری میرے کام آ گئی۔
این اسی وقت فضا گولیوں کے پے در پے دھماکوں سے لرز اٹھی تھی۔ جس مقام سے میں نے حرکت کی تھی گولیاں اسی مقام پر ٹکرائی تھی۔ مٹی کے تودوں سے بہت سے ریزے اڑ کر فضا میں بکھر گئے، مگر خدا نے مجھے بچا لیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ دشمن کس طرف ہے۔ میں ایک ٹیلے کی آڑ لے کر محفوظ ہو چکا تھا۔ اگلے لمحے میں نے آٹومیٹک AK-47 سنبھالی اور خود کو جوابی فائرنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا، مگر اس سے قبل ہی وہ ٹیلا فائرنگ کی زد میں آ گیا جس کے عقب میں موجود تھا۔ پہاڑیاں متواتر فائرنگ کی دہشت ناک آوازوں سے گونج رہی تھیں اور میں چٹانوں کے عقب میں مزید دبک جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے اس ٹیلے کے عقب میں چھپتے ہوئے دیکھ چکے تھے اور اب وہ ہر قیمت پر مجھے شکار کر لینا چاہتے تھے۔ گولیوں سے اڑنے والے مٹی کے ریزے اور ٹکڑے اڑ اڑ کر مجھ پر گر رہے تھے۔ چند منٹ بعد فائرنگ رک گئی۔ اس دوران میں اپنا لاہے عمل طے کر چکا تھا۔ فائرنگ رکتے ہی میں چٹان کی آڑ سے ذرا سا باہر نکلا اور میں نے AK-47 کا پورا بنانا کلپ خالی کر دیا۔ میں نے پورا برسٹ اس جانب مارا تھا جس جانب سے مجھ پر فائرنگ کی جاتی رہی تھی۔ مجھ پر فائرنگ کرنے والے دبک جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 30 راؤنڈ کا برسٹ مارنے کے دوران میں نے اپنی پوزیشن بھی تبدیل کر لی تھی۔ اب میں ایک دوسرے ٹیلے کی آڑ میں تھا۔ اس ٹیلے کی آڑ میں پہنچ کر میں رکا نہیں، بلکہ میں تیزی سے دوڑ کر اس تنگ راستے تک پہنچ گیا جس سے گزر کر میں اس طرف آیا تھا۔ اسی وقت دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ لوگ اب بھی اس ٹیلے پر فائرنگ کر رہے تھے جس کے عقب میں نے پہلی بار پناہ لی تھی۔ گولیوں کے کان پھاڑ دینے والے دھماکوں کے درمیان میں نے جلدی تنگ راستہ عبور کیا۔ مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں محفوظ ہو گیا ہوں۔ اگر وہ لوگ فوری طور پر بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے تب بھی انہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا، اور میں اس تھوڑی سی مہلت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کے موڈ میں تھا۔ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ میرے رکنے کا باعث گولیوں کی وہ نئی آوازیں تھیں جو پہلی آواز میں شامل ہو گئی تھیں۔ یہ یوزی سب مشین گن کی آوازیں تھیں اور میں نے اس آواز کو صاف پہچان لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فلسطینیوں کا وہ گروپ جس کے پاس سب مشین گن تھی اس جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ یقیناً اس نے یہودیوں پر عقب سے حملہ کیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کی حماقت پر ماتم کرنے کو زیادہ دیر نہیں رکا۔ انہوں نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کی تھی اور اب نقصانات کے ذمہ دار بھی وہی تھے۔ میں ان لوگوں سے بہت عاجز تھا۔ ان میں جذبہ جہاد کچھ زیادہ ہی کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس حد تک کہ وہ عقل و خرد کا دامن بھی ہاتھوں سے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پہاڑیوں میں فائرنگ ہوتے دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے تھے اور خود بھی جنگ میں کود پڑے، انجام سے بے پرواہ ہو کر، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ یہاں کی پوزیشن سے لا علم ہے۔ ان کی حماقت سے انہیں خود بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن ان کی یہ حماقت میرے لیے تو فائدہ مند ہی ثابت ہوئی تھی۔ پوری طرح محفوظ ہو گیا تھا۔ اب فائرنگ کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نئی افتاد پر یہودی یقیناً بوکھلا گئے ہوں گے اور اس امکان پر غور کر رہے ہوں گے کہ ہم نے انہیں گھیرنے کی کوئی چال چلی ہے۔ کچھ دیر بعد فائرنگ بالکل ہی تھم گئی۔ فضا پر مہیب سناٹا چھا گیا تھا۔ اتنی دیر فائرنگ کے بعد یہ سناٹا بھی عجیب سا معلوم ہو رہا تھا۔ کانوں میں سیٹیاں سی بجتی معلوم ہو رہی تھی، مگر میں رکے بغیر اوپر کی طرف بڑھتا رہا۔ چلے آؤ علی۔ کافی فاصلے سے ہی میں نے رش کی آواز سنی۔ ہمارے ساتھیوں نے انہیں بر وقت الجھا لیا تھا۔ تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے اوپر پہنچتے ہی اس سے سوال کیا۔ وہ بہت محتاط تھے علی، رش نے جواب دیا۔ میں نے کوشش کی تھی مگر کوئی بھی میری زد میں نہیں آیا۔ بس میری قسمت ہی اچھی تھی کہ بچ کر نکل آیا، میں نے تینوں رائفلیں زمین پر ڈالتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا امکان بہت معدوم تھا۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا، رش بولا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کو تمہاری زندگی منظور تھی، مگر تمہیں جو ذمہ داری میں سونپ کر گیا تھا تم اسے پورا کرنے میں ناکام رہے۔ یقین کرو انہوں نے مجھے ایک بھی موقع نہیں دیا، ورنہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں انہیں بخشتا؟ رش ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے واقعی موقع نہیں ملا ہوگا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کشت و خون کا کوئی موقع ضائع کر دے۔ وہ تو ایسے مواقع کی طاق میں رہنے والا شخص تھا۔ وہ بڑے منظم طریقے سے اس مقام کی طرف بڑھے تھے، رش کہہ رہا تھا، ایک ایک کر کے اور مختلف چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے۔ تم خود ہی بتاؤ، ایسے میں فائر کرنا گولیاں ضائع کرنے کے مترادف نہ ہوتا۔ میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن عین اس وقت جب میں اس طرف جا رہا تھا وہ لوگ بھی ادھر جا رہے تھے۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہوگا، رش نے کہا۔ ایک تو رات کی تاریکی میں دور تک دیکھنا ممکن نہیں ہے، دوسرے تم بہت زیادہ محتاط تھے، اسی لیے تو میں ان کے وہاں عین وقت پر پہنچنے پر حیران ہو رہا ہوں۔ ہیسنر بہت مردود آدمی ہے، جب تک ان کے درمیان وہ موجود ہے
ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا ہی رہے گا۔ بات کسی فرد واحد کی نہیں ہے رش، یہ خاصا تشویشناک معاملہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا۔ میرے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، رش منہ بنا کر بولا۔ میں تو اسی مردود کو ہر بات کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، تمہارا جو جی چاہے غور کرتے رہو، مجھے اس کی ایک ہی صورت ممکن نظر آتی ہے۔ میں نے کہا، وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے آئے ہوں گے اور ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچے جب تم وہاں سے رائفلیں اٹھا کر واپس آ رہے تھے۔ رش کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اسے محض اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر تم اس واقعے کی اور توجیہ کر سکو تو میں اسے صرف نظر نہیں کروں گا۔ اپنے ساتھیوں کی لاشیں انہیں اتنی ہی عزیز ہوتی پہلے ہی لے گئے ہوتے، بعد میں واپس آنے کی کیا تک تھی؟ ان پر بے آواز فائر ہوئے تھے جس نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ یقیناً اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بڑی افراتفری میں فرار ہوئے تھے۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھے ہوں کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ ان کے پاس اسلحے کی کمی تو نہیں تھی، کیا وہ جوابی فائرنگ بھی نہیں کر سکتے تھے؟ صرف ہوائی فائرنگ کر سکتے تھے، اس لیے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان پر کس سمت سے حملہ کیا گیا ہے۔ ان کے 3 آدمی مارے گئے تھے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے وہ خاموشی سے پسپا ہو گئے، اور تم نے دیکھا کہ جب وہ دوبارہ اس طرف آئے تو کس قدر منظم طریقے سے آئے۔ تمہیں ایک گولی چلانے کا بھی موقع نہیں دیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ رش نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اس پر بحث کرنے سے تو کچھ حاصل ہو نہیں سکتا جب تک ہر پہلو پر نظر نہ رکھی جائے۔ اچھی جنگی حکمت عملی ترتیب نہیں دی جا سکتی، پہلوؤں پر تم ہی نظر رکھو، تم انچارج ہو، یہ سب کچھ سوچنا تمہارا کام ہے، میں کیوں اپنا مغز کھپاؤں؟ رش نے ایک رائفل اٹھاتے ہوئے کہا، تم آخر میرے نائب ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم سے مشورہ نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ تم نے واقعی کمال کر دیا علی۔ رش نے شاید میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ رائفلوں کے ساتھ کافی بنانا کلپ بھی ہیں، اب ہماری پوزیشن خاصی مستحکم ہو گئی ہے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ عقب سے کوئی اوپر چڑھ رہا ہے۔ میں تیزی سے پلٹا، ایک فلسطینی فدائی اوپر آ رہا تھا۔ رش بھی مڑ کر اس طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ احمد رش نے کہا، جب ان لوگوں کو دوسرے محاذ پر تعینات کیا گیا تھا تو انہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔ ایک غلطی تو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، انہوں نے پہاڑیوں میں بلا جواز فائرنگ کی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اسی غلطی کی وجہ سے تم وہاں سے اتنی آسانی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ شاید وہ تمہیں گھیر لیتے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ غلطی سے کیا فائدہ ہوا، تم تو ظاہری فائدے کو دیکھ رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ نقصان تو اس وقت ثابت ہوگا جب ہمارے کسی آدمی کا جانی نقصان ثابت ہو جائے، رش نے کہا، اور میں غصے سے کھول اٹھا۔ تمہاری نظر میں صرف جانی نقصان ہی اہمیت رکھتا ہے، حالانکہ انہوں نے میری ترتیب دی ہوئی پوری جنگی حکمت عملی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ تم نے کیا جنگی حکمت عملی ترتیب دی تھی؟ وہ بیچارے تو ایک طرف رہے، خود مجھے بھی نہیں معلوم کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ احمد رش سے بات کرنا تقریباً فضول ہی ثابت ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اوندھی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اس کے اور میرے کام کرنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہمارے درمیان کوئی مماثلت نہیں تھی۔ اب میں اس کے ساتھ پھنس گیا تھا تو مجھے کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا تھا۔ میں نظریں جمائے اس فلسطینی کو دیکھتا رہا جو ہماری طرف آ رہا تھا۔ یقیناً کوئی خاص بات ہوئی تھی، ورنہ وہ محاذ چھوڑ کر نہ آتا۔ وہ ہمارے نزدیک پہنچا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ اس کا نام سید تھا اور میں نے اسے دریائے فرات کی سمت والے دستے کا کمانڈر مقرر کیا تھا۔ کیا بات ہے سید؟ میں نے اسے کہا، تمہارا یہاں آنا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ وہ چند لمحے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے تشویش تھی جناب، نیچے بہت شدید فائرنگ ہوئی تھی۔ کیا آپ نیچے اترے تھے؟ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہم محفوظ ہیں۔ میں نے کہا، لیکن کیا تم صرف ہماری خیریت معلوم کرنے آئے تھے؟ ہمارے 2 آدمی زخمی ہوئے ہیں جناب، سید نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ انہیں ابتدائی طبی امداد دے دی گئی ہے۔ لیکن وہ رک گیا۔ تم رک کیوں گئے سید؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے جناب، ہمارے پاس موجود طبی اشیاء ناکافی ہیں۔ اگر رات یوں ہی گزر گئی تو انہیں فوراً کسی بھی نزدیکی قصبے کی طرف روانہ کر دو جہاں انہیں مناسب طبی امداد مل سکے۔ ہمارے پاس کئی گاڑیاں موجود ہیں، اپنے کسی آدمی کے ساتھ انہیں روانہ کر دو۔ اس طرح تو ہماری پوزیشن بہت کمزور ہو جائے گی جناب۔ 3 محاذوں کے لیے ہماری تعداد بھی کم ہے اور اسلحہ بھی اس قدر ناکافی ہے کہ تعداد اور اسلحے کی پرواہ مت کرو۔ وقت آنے پر میں تنہا بھی ان سب کے لیے بہت کافی ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں نے خونخوار انداز میں کہا، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ بہت بہتر جناب، سید نے کہا، آپ کی ہدایت پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو،
میں نے اسے آواز دی اور وہ رک کر میری طرف مڑا۔ میں نے تمہیں واضح ہدایات دی تھیں، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے آدمیوں کو جنگ میں جھونک کر میرے واضح احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جب تک ان میں سے کوئی تمہاری طرف سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے تم کوئی عملی قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں جناب، سید نے سر جھکا کر کہا، لیکن میری جگہ آپ ہوتے تو شاید آپ بھی وہی کرتے جو میں نے کیا۔ تمہارے پاس وضاحت کا پورا موقع ہے سید، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کہو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے یہ بات معلوم تھی جناب کہ اگر اسرائیلیوں کی جانب کوئی پیش قدمی کی گئی تو آپ کی جانب سے کی جائے گی، اور آپ کے پاس ایک رائفل اور ایک پستول کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسرائیلیوں سے بھی صرف دو ہی امیدیں تھیں، یا تو وہ دریائے فرات والی سمت سے فرار ہونے کی کوشش کرتے یا پھر آپ والے محاذ پر حملہ کرتے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایک مختلف مقام پر فائرنگ شروع ہو گئی تو میں تشویش میں مبتلا ہوا۔ ظاہر ہے وہ لوگ آپس میں تو لڑ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ہوائی فائرنگ کرنے کی حماقت کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ دونوں میں سے کوئی نیچے اترا ہے جسے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے۔ فائرنگ کے انداز سے بھی یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کسی کو ایک مقام پر گھیر لیا ہو۔ بس یہ خیال آتے ہی مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک گر گیا ہے۔ سید کے مدلل تجزیے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ ایک جذباتی اقدام تھا، لیکن جس طرح اس نے تجزیہ کیا تھا اس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ان کا اٹھایا ہوا اقدام حالات کے تحت بہت ضروری تھا۔ اگر اس کی جگہ خود میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ میں اسے مزید ٹٹولنا چاہتا تھا۔ محاذ جنگ پر احکامات کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے سید، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ ہم کوئی باقاعدہ تربیت یافتہ فوجی نہیں ہیں جناب، ہم تو فدائین ہیں، اور جس قسم کی جنگیں ہمیں لڑنی پڑتی ہیں ان میں بعض اوقات ہمیں احکامات سے تجاوز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اگر میں نے آپ کی حکم عدولی کر کے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے تو میں اس پر نہ صرف نادم ہوں بلکہ معافی کا بھی خواستگار ہوں۔ تم ایک جاگتے ہوئے ذہن کے مالک ہو، تم نے جو کچھ بھی کیا حالات کے تحت اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب، سید نے کہا۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ اور زخمیوں کو روانہ کرنے کے بعد مزید ہدایات لینے کے لیے واپس آؤ، اور ہاں یہ رائفلیں اور میگزین بھی ساتھ ہی لیتے جاؤ، شاید تمہارے آدمیوں کو ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے 2 رائفلیں اور ان کے چند فالتو کلپ سید کی طرف بڑھائے۔ اور اگر ہمیں یہاں ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ سید کے جاتے ہی احمد رش نے کہا، ہمارے پاس ایک M14 بھی تو موجود ہے، ہم 2 آدمی ایک وقت میں 2 رائفلیں ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس 2 رائفلیں ہیں، مزید اسلحے کی کیا ضرورت ہے؟ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، رش نے کہا، شاید کوئی ضرورت پڑ ہی جائے۔ میں نے اس کی بے تکی بات کے جواب میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، مگر اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ کیا خیال ہے اگر ہم اپنی پوری قوت مجتمع کر کے ان پر خود ہی حملہ کر دیں؟ عجیب آدمی تھا، ایک لمحہ قبل اسلحے کی کمی کا رونا رو رہا تھا اور اب ان پر حملہ ور ہونے کی تجویز پیش کر بیٹھا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن اسرائیلیوں کو بے خبر مت سمجھنا، پوری طرح تیار بیٹھے ہوں گے۔ اس کا رد عمل میری توقع کے مطابق ظاہر ہوا۔ میں نے تو صرف ایک تجویز پیش کی تھی، فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تم انچارج ہو، ہر اچھی تجویز پر عمل ہونا چاہیے، میں نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، مگر اندھیرے میں وہ مجھے مسکراتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا۔ تم ایک بات کو نظر انداز کر رہے ہو، اس نے جلدی سے کہا، ہیسنر نے خود ہم سے مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تمہارا خیال غلط ہے۔ میں نے یہ بات ہرگز نظر انداز نہیں کی، مجھے یاد ہے اس نے بیکر سے یہی کہا تھا کہ وہ زمین پر ہم سے مقابلہ کر سکے گا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ ان کے ان الفاظ کا کیا مطلب تھا۔ خود کو خطرے میں دیکھ کر اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، وہ ہاتھ پیر ہلائے بغیر مرنا پسند نہیں کرتا، تم سمجھے نہیں۔ رش نے بوکھلا کر کہا، اگر اس کے پاس کافی قوت موجود نہ ہوتی تو ہرگز ایسی خواہش ظاہر نہ کرتا۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم محتاط رہیں۔ اگر اس نے واقعی طاقت کے بل پر ایسی بات کہی تھی تو ہم خواہ نقصان اٹھا جائیں گے، پھر کیا کیا جائے؟ میں نے خاصی تشویش سے کہا، دفاعی اعتبار سے ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، اگر انہوں نے خود سے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو نقصان ان کا ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں ہم خسارے میں رہیں گے۔